بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب ایک باغ کے اندر جلوہ گر تھے. تھا کہ کسی نے دستک دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشروا بالجنہ. سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری جاؤ دروازہ کھول دو اور جو بندہ باہر کھڑا ہے اس بندے کو جنت کی خوشخبری دے دو. کہتے میں گیا, میں نے دروازہ کھولا, میں نے دیکھا فائزہ ہوا ابو بکر, تو باہر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھول دیا اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ کو سرکار نے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی ہے, جنت کی خوشخبری بھی دے دی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک بندہ آ گیا, اس سے پھر دروازہ نوک کیا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھو, اس کے لیے دروازہ بھی کھول دو, اسے جنت کی خوشخبری بھی دے دو. کہتے ہیں میں اٹھا, میں نے دروازہ کھولا اور میں نے اس بندے کو جنت کی خوشخبری بھی دے دی, اندر آنے کی اجازت بھی دے دی. کہتے اب کون آیا؟ فائزہ ہوا عمر. دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اے عمر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت بھی دے رہے اندر آنے کی اور جنت کی خوشخبری بھی دے رہے. فحمد اللہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کی حمد کو بیان کیا. کہتے پھر تیسرے نمبر پر پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو, جو بندہ باہر کھڑا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو, جنت کی خوشخبری بھی دے دو. اور تیسری بات ایک اور بھی کہی, سرکار نے فرمایا اس سے یہ بھی کہنا کہ ایک مصیبت آئے گی تجھ پر, مصیبت آئے گی تجھ پر, اس پہ صبر کرنا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے جب دروازہ کھولا تو باہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. میں نے انہیں کہا سرکار اندر آنے کی اجازت بھی دیتے ہیں, جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں, اور ایک آزمائش کا تذکرہ بھی فرماتے کہ ایک آزمائش تم پہ آئے گی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا اللہ میرا مددگار ہے. اب یہ اس حدیث پاک سے جو بخاری شریف کے اندر ہے کتنے مسئلے ظاہر ہوتے ہیں. فضیلت کا مسئلہ, ترتیب خلافت کا مسئلہ, اور پھر ان تینوں کے جنتی ہونے کا مسئلہ, اور یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا مسئلہ کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ باہر کون کھڑا ہے, سرکار جانتے تھے کہ کون کھڑا ہے, اور دنیا میں اس کا مقام بھی جانتے تھے اور جنت میں اس کا درجہ بھی جانتے تھے. اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اب موسیٰ اشعری پہلے دروازہ کھول لو اور مجھے بتاؤ کہ کون آیا ہے اور پھر میں بتاؤں گا اس کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ باہر کون سی ذات کھڑی ہے اور اس کا درجہ کون سا, اس کا مقام کون سا ہے. اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے ہر کسی کے دروازہ کھٹکھٹانے پر سرکار نے اندر آنے کی اجازت بھی دی, جنت کی خوشخبری بھی دی, اور اس بنیاد پر سارے مسئلے حل کر دیے. اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم پیدا تو 15ویں صدی میں ہوئے ہیں, لیکن یہ سارے عقیدے اللہ نے ہمیں ماؤں کے دودھ کے اندر عطا فرمائے ہیں کہ ہم علم غیب بھی مانتے ہیں, ترتیب خلافت بھی مانتے ہیں, ترتیب فضیلت بھی مانتے ہیں, اور سارے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کے جنتی ہونے کا عقیدہ بھی مانتے ہیں.